بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں ڈال دیتے تھے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو قبر میں ڈالتے تو اس کو کھیلنے کے لیے گڑیا ہاتھ میں دے دیتے اور قبر میں ڈال دیتے تھے۔ بچی روتی چیختی پکارتی، لیکن وہ ظالم باپ کچھ بھی نہ دیکھتا نہ سنتا، قبر کے اوپر مٹی ڈال دیتا اور اس بچی کو قبر کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی جس کا نام وحیہ کلبی تھا، اس نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری پہلی اولاد بیٹی تھی تو میں بیٹے کا خواہش مند تھا۔ بدقسمتی سے جب میری دوسری اولاد ہوئی تو وہ بھی بیٹی تھی، تو یہ میں برداشت نہ کر سکا، اور جیسے ہی 2-3 سال گزرے تو میں نے اس کو دفنانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ہم گھر سے نکل گئے۔ بیٹی نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور بہت خوش تھی کہ آج ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور وہاں میں ایک قبر کھودنے لگ گیا۔ بیٹی بھی میرے ساتھ ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگ گئی۔ میں دعا مانگتا رہا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور قبر کھودتا رہا، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور قبر کھودتا رہا۔ بیٹی میری بہت خوش تھی کہ ابا میرے ساتھ مٹی میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے اس دن سفید نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ مٹی سے خراب ہو رہا تھا۔ میری بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرنے لگ جاتی۔ میرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں ڈال دیا اور ہاتھ میں گڑیا دے دی۔ میری بیٹی بھی اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کھیل رہے ہیں۔ میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ مٹی اس کے منہ پر آ گئی۔ اس وقت اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابا مجھے آپ کیوں دفن کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت بھی مجھے رحم نہ آیا اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ ہائے ہو کتنا بے رحم باپ تھا۔ وہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی اس نے۔ بچی چیخنے چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے وہ کہہ رہی تھی ابا مجھے نکالو، ابا مجھے نکالو، لیکن مجھے بالکل رحم نہ آیا اور میں نے اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا اور قبر کو مٹی سے بند کر دیا۔ جب وہ صحابی یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اتنے آنسو آ گئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی اور وہ بھی داڑھیں مار مار کے رونے لگ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف جہالت تھی، بیوائیں عورتیں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لوگ ان کو دفن کر کے خوش ہوتے تھے اور فخر سمجھتے تھے، لیکن ادھر ان معصوم بچیوں اور عورتوں کی چیخو پکار جب عرش سے ٹکرائی تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان پر رحم آیا۔ تو پھر اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بلکہ پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جہالت کی زندگیوں سے نکالا اور اللہ کی طرف مائل کیا اور اپنے اسلام کو پھیلایا، اور ان انسانوں کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور پھر ان کو ایک دن اس مقام پر پہنچایا کہ عورتوں اور بچیوں کی عزت اور محبت ہونے لگی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو میں بچیاں عطا فرماتا ہوں۔ خوش نصیب عورت وہ ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو بچیاں عطا کرتا ہوں۔ خوش نصیب وہ عورت ہے جس کی پہلی اولاد بچی ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی 2 یا 3 بچیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ جب آپ گھر میں ہوتے تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تو آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت اور ان کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، موت ایمان پہ ہو اور زبان پہ صرف ایک ہی چیز ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔